مسلمانوں کے مسائل بیان کرتے ہیں. کریں گے، ابھی بہت بچے گا تو ریمنڈ ڈیوس سے لے کر جو کچھ ذہن میں آئے گا سب عرض کریں گے. لیکن مسلمانوں کے مسائل کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا اصل کام تو چھوڑ دیا ہے. جو شہادت اور گواہی کا کام، میری ذات سے یہ گواہی ملنی چاہیے، آپ کے سراپا سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے. مسلمانوں کے معاشرے اس کی مثال پیش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا. کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کام انفرادی دائرے میں بھی ہوگا، اجتماعی دائرے میں بھی ہوگا، اختیار اور سلطنت اور تمکن یعنی ریاست کے دائرے میں بھی ہوگا. ہر دائرے کے اندر یہ کام ہو. اسی لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن پاک ہے، جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا عندیہ دیتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو قرآن پاک کے وہ واضح احکام اور وہ ہدایات جو کہ فرض سے متعلق، وہ تو فوراً مجھ پر اور آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں پڑھنے کے نتیجے، جن کو انفرادی طور پر جن پر عمل کیا جا سکتا ہے. جھوٹ نہ بولا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، فرائض ادا کیے جائیں، عبادات اس طریقے. لیکن قرآن پاک کے اندر بہت سارے معاملات اجتماعی ہیں جس کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے، ایک تمکن اور غلبے کی ضرورت ہے، اختیار اور اقتدار کی ضرورت ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ظالمون، جو لوگ اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کریں وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیسے میں اپنا اور آپ کا نام لے دوں؟ جی نہیں چاہتا کہ یہ نام لے، لیکن اللہ کی شریعت کو تو نافذ نہیں کر رہے نا. تو بے شمار قرآن کے قوانین وہ ہیں کہ جو اجتماعی دائرے کی جد و جہد چاہتے ہیں. اس لیے اگر آدمی، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر جو فرائض اس سے سامنے آتے ہیں، جو واجبات اور احکامات اس سے ملتے ہیں، ان پر تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیا جائے. اگر ان پر عمل نہیں ہوتا تو نفاق پیدا ہوتا ہے، یعنی ایمان کی نفی آدمی خود ہی کر رہا ہوتا ہے. اور لما تقولون ما لا تفعلون کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے. صادق آتی، کہتے تو ہو، تم پڑھتے تو ہو، کہتے ہو کہ برکت ملتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے، کہتے ہو کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے حرفوں پر نیکیاں لیتے ہو، اس کے لفظوں کو صحیح اور سچ سمجھتے ہو، اس کے مطلب اور مفہوم پر بظاہر ایمان کا اعلان کر عمل نہیں کرتی ہو، تو کیا ہو گیا ہے تم؟ یعنی جب میں تم کو کہہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں. اور اس دنیا کے اندر اتنا نرالا طریقہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہوگا. جو فزیکل سائنسز ہیں، ان کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں، جو بنیادی کتابیں ہیں، کیمسٹری کی، فزکس کی، میتھمیٹکس کی، جیولوجی کی، جتنی چیز ہے، مائکرو بایولوجی، فلاں فلاں، اس کے اندر جو اصول اور کلیات اور قواعد اور ضوابط بیان ہوئے، لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں پڑھ کر. تبھی وہ کیمسٹ بنتے ہیں، تبھی وہ اس کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنتے ہیں، تبھی مختلف دائروں کے اندر اس کی رہنمائی دیتے ہیں. ایک بیچاری مظلوم قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے ثواب تو لیتے ہیں اس کو پڑھ کر، ہر حرف پر نیکی تو لیتے ہیں، گنواتے ہیں اس کو، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں زیادہ ثواب لیتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں کم ثواب، لیکن اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہدایت کہی جا رہی ہے، اس سے بے اتنائی برتتے ہیں. کوئی ہے دنیا میں ایسا لفظ جس کو لوگ حق کہیں اور اس کی خلاف ورزی کریں؟ کوئی ہے دنیا میں کوئی حکم ایسا کہ جس کو لوگ کہیں بالکل درست حکم ہے، جنت میں لے جانے والا، اور دوزخ کا راستہ اختیار کریں؟ اس لیے قرآن پاک کے پڑھنے میں ایک تو انفرادی دائرہ ہے جس پر فوراً عمل ہونا چاہیے، اور جو اجتماعی دائرے کے احکامات اور قوانین اور ہدایات ہیں، اس کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر کشمکش مور لینی چاہیے. اگر شریعت کے نافذ نہ کرنے والے ظالم ہیں اور فاسق ہیں اور کافر ہیں بقول قرآن کے، جس پر میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے، تو اس پر عمل نہ کرنے والے اگر آصف زرداری ہیں اور کیانی و گیلانی ہیں تو ایک درجے میں ہم بھی ہیں. ہم نے کب ان پر دباؤ ڈالا؟ ہم تو ووٹ بھی انہی کو دیتے تاکہ وہ شریعت نافذ نہ کریں. ہم تو جانتے ہیں کہ وہ کس رویے کے، کس کردار کے لوگ ہیں، لیکن ووٹ تو جھولیاں بھر بھر کر ان کو دیتے ہیں. ان کی ڈگری جعلی نکلے تو اس سے زیادہ ووٹ دیتے ہیں ان کو تاکہ شریعت نافذ نہ کریں. تو
हमारा अंजाम क्या होना है? फिर एक मसला रेवन डेविस का नहीं है, फिर तो सैकड़ों रेवन डेविस होने चाहिए। इसलिए कि अल्लाह की हिदायत पर ईमान लाने के बाद, अल्लाह की किताब को बरहक सच जानने के बाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमा और हादी बरहक और ज़िंदगी के तमाम मामलात और दायरों में हकम मान लेने के बाद ज़बानी कलामी जमा खर्च करके हम अपने अपने घरों को चले जाएं और काम वही करें कि शरीयत नाफिज ना होने पाए। वो लोग बरसर इक़्तिदार हों जो अमेरिका के एजेंट। अमेरिका महज एक मुल्क का नाम नहीं, अमेरिका महज एक जोग्राफिया का नाम नहीं, अमेरिका महज उन लोगों का नाम भी नहीं है जो वहाँ पर बसते हैं। हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं। जो आबादी वहाँ, उसको पता भी नहीं है कि हम कौन है, वो कौन है। अमेरिका जिस तरह पूरी दुनिया का इमाम बनकर बैठ गया, उसको कंडक्ट करने की, गवर्न करने की, उसके हवाले से डिलीवर करने की सलाहियतें और कुव्वतें और तवानाइयाँ उसने अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर ली। उसका पेंटागन जो पॉलिसियाँ बनाता, उसके व्हाइट हाउस से जो फैसले निकलते, यानी आपने देखा